اگر آدمی کا ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ کر جائے تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں دو طریقے کی حدیثیں آئی ہیں۔ آئیے پہلے وہ دونوں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181، حضرت بسرا بنت صفوان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھو لے، ٹچ کر لے، اس کو وضو کرنا چاہیے، یعنی اس کے اوپر وضو واجب ہو گیا۔ دوسری طرف یہ بھی حدیث صحیح ہے، دوسری طرف حضرت طلق بن علی کی ایک روایت ہے جسے امام نسائی اپنی سنن کے اندر لائیں، حدیث نمبر 165، اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر بھی 182 نمبر کے اندر وہ موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر بھی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اسے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ انما ہوا بضعۃ منک، وہ تو تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس کو چھونے سے تمہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں بظاہر کنٹراڈکٹری لگ رہی ہیں، ایک دوسرے سے متعارض لگ رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو نارمل جیسے پورے باڈی کو کہیں بھی ہاتھ لگاتا ہے، اگر اس طریقے سے ٹچ کرتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آدمی شہوت کے ساتھ، یعنی شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرتا ہے تو اس موقع پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں غسل کے دوران اگر آدمی صابن وغیرہ لگا اگر اس کا ہاتھ ٹچ کر گیا شرمگاہ سے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں شہوت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو آدمی نے شروع میں وضو کیا تھا اسی وضو کے ساتھ وہ برقرار رہے گا۔ لیکن چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس لیے بہتر یہ ہے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب شروع میں شرمگاہ کو صاف کر لے اور پھر وضو کر لے تو باقی غسل کے دوران اپنے ہاتھ کو وہ شرمگاہ کے سے ٹچ کرنے سے بچے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم شرمگاہ کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو پورا حصہ یہ شرمگاہ ہے۔ جی نہیں، یہ سطر ہے، اس کو ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن شرمگاہ سے مراد انسان کے پیشاب اور پاخانے کا راستہ ہے۔ تو اس کو جو ہے پیشاب کا جو راستہ ہے انسان کا، جس کو عربی میں ذکر بولا جاتا ہے، اس کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ناف کے نیچے کا حصہ یا گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر آدمی وہاں ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آدمی اپنی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کرنے سے بچے تاکہ اس کو وضو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اس لیے بہتر ہے کہ جب آدمی نے وضو کر لیا ہے تو اپنے ہاتھ کو شرمگاہ تک نہ لے کر کے جائے۔ ایک آخری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں محترم ناظرین کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے دوران ہمارے بدن کے اندر ایک بال کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی لیے خاص طور سے جب ہم شاور وغیرہ کے نیچے جب ہم جو ہے غسل کر رہے ہوں، نل کے نیچے غسل کر رہے ہوں، تو ہم اپنے پیٹھ کو اور اسی طریقے سے پیچھے جو پخانے کا راستہ ہے اور جہاں جہاں بھی ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، ان تمام جگہوں پر ہمیں بہت جو ہے اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جو ہے اگر جگہ باقی رہے گی تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بدن کو پانی میں بھگونے کا اور مکمل بدن پہ پانی ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کی جو آیت فَطَّهَّرُوا اس کا بھی تقاضا یہی ہے۔ تو یہ غسل کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اگر اس تعلق سے کچھ آپ کے اور سوالات ہوں گے تو آپ یوٹیوب پر کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سارے احکام اور سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔